لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ دوستو، آج کا جو ولاگ ہے مرد خواتین کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ پلیز اس ولاگ کو آخر تک پورا سن کر جائیے گا۔ اگر چینل پہ نئے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرتے جائیں۔ کمنٹس باکس میں ماشاءاللہ الحمدللہ کچھ بھی لکھ دیا کریں تاکہ یہ ولاگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جا سکے۔ دوستو، پہلی چیز آپ لوگوں کو جو اس ولاگ کے اندر رش کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، یعنی مکہ مکرمہ میں کتنا رش ہے، موسم کیسا ہے، یہ بتانی ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ لوگ اپنے ساتھ بچوں کو لاتے ہیں تو ان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، آپ کے بچے گم نہ ہوں، آپ ان کو کیسے یہاں حفاظت سے عمرہ کروا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ تیسری چیز محترم ناظرین، حتیم میں خواتین کیسے نماز بآسانی پڑھ لیں جس سے دھکے بھی نہ پڑیں اور دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو، اور نماز کیسے اور کس وقت میں کتنی دیر پڑھ سکتی ہیں، یہ آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ چوتھا، خواتین کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینے کی عجیب ٹپس جو آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جس سے وہ آسانی حجر اسود کو بوسہ دے سکتی ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ پچھلے دن کے اندر ایک ویڈیو کے اندر خواتین حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے گئی اور وہاں جا کے اس کو اس زور سے دبایا گیا اور پیچھے سے اتنی زور سے دھکے آئے، اس کی آوازیں اور اس کی چیخیں حرم شریف کے اندر گونجی۔ تو آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک سن کر جائیے گا۔ دوستو، پہلی چیز رش کے حوالے سے آپ لوگ جان لیں، رش آج کل بہت زیادہ ہے۔ باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور اندر کے لوگ بھی عمرہ کر رہے ہیں۔ باہر سے یعنی دوسرے ملکوں سے لوگ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، اندر کے لوگ جیسے یہاں کے علاقے ہیں، دمام ہے، جدہ ہے، ریاض ہے، خمیس ہے، سرات عبیدہ ہے، نجران ہے، اور اس طریقے سے یعنی جو دوسرے علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ بھی عمرہ پر یہاں آ رہے ہیں آخری دنوں کے اندر، کیونکہ ہم بھی عمرہ پہ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی فضیلت آپ لوگ جانتے ہیں، رمضان المبارک میں آخری عشرے میں رش اور زیادہ بڑھ جائے گا، رش کی تو بات ہی نہ کریں۔ دوسرا، موسم کے اعتبار سے آپ لوگوں کو بتا دوں، موسم ماشاءاللہ بڑا معتدل ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، بادل بن جاتے ہیں، بارشیں ماشاءاللہ آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن انتظام اتنا بہترین ہے، پانی کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر ادھر ادھر دھکیل دیا جاتا ہے، لہذا جگہ صاف کر دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں بھی کوئی آنا چاہتا ہے، اس نے پہلے ہی پلان کیا ہوگا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، لہذا وہ آ بھی سکتا ہے، رش بہت زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کے بعد بھی آپ لوگ جانتے ہیں آخری جو عمرہ کرنے والوں کو یہاں سے جانا پڑے گا وہ 24 اپریل کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، اس کے بعد عمرے والے یہاں نہیں نظر آئیں گے۔ لیکن جو لوگ عمرے پہ آ کے یہاں چھپ جاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ پھر حج کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے سال حج میں بھی دیکھا بہت سارے حجاج کرام شہید ہوئے، اس لیے شہید ہوئے کہ ان کے پاس سہولتیں نہیں تھیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس اے سی روم نہیں تھے، کمرے نہیں تھے، وہاں چھت نہیں تھی جس کے نیچے وہ بیٹھ سکتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح طریقے سے حج عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری چیز محترم ناظرین، عمرہ زائر اپنے بچوں کو یہاں گم ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ دوسری چیز محترم ناظرین، کڈس ٹریکنگ جو بینڈ ہے وہ آپ لوگوں کو کہاں اویلیبل ملے گا، کہاں سے آپ لوگوں نے لینا ہے اور بچوں کو محفوظ کرنا ہے۔ حرمین شریفین میں گیٹ نمبر 3 پر یہ مشین اویلیبل ہے، یہاں سے آپ لوگ اپنے بچوں کے ہاتھ میں یہ کڑا ضرور ڈلوا لیں جس سے آپ لوگوں کے بچے اگر گم بھی ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیے جائیں گے۔ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر یہاں پہ موجود ہیں اور یہ بچوں کو پہنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں کڑے بھی مل جاتے ہیں، باپ اپنے ہاتھ میں بھی کڑا ڈال لیتا ہے، ماں اپنے ہاتھ میں بھی کڑا ڈال لیتی ہے اور بچے کے ہاتھ میں بھی وہ ڈال دیتے ہیں، بچے گم نہیں ہوتے۔ بچوں کی حفاظت کریں، بچوں کی وجہ سے مسجد حرم کو گندہ نہ کریں۔ اگر آپ لوگوں کے بچے چھوٹے ہیں ان کو پیمپر ضرور لگائیں، اور پیمپر اگر آپ لوگوں نے لگایا ہے بچہ پیشاب پخانہ کر بھی دیتا ہے تو آپ لوگ اس کو مسجد حرم کے قریب قریب نہ پھینکیں، اس کو باہر دور پھینکیں۔ آپ لوگ اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر آئیں۔ دیکھیں، بچوں کو مسجد میں لانے سے اسلام نے منع نہیں کیا،
بچے مسجد میں آ کے خرابہ کرتے ہیں، گندگی کرتے ہیں، اس لیے منع کیا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ خانہ کعبہ کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں اور یہاں پہ یہ عمرہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے بچوں کو یہاں پہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بچوں کو لائیں اور ان کی حفاظت بھی کریں، ان پہ نظر بھی رکھیں۔ دیکھیں اسلام نے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان اور اقامت کا حکم دیا۔ پہلی چیز یعنی اس کے کان میں اذان اور اقامت، اللہ کی حمد کو ڈالا ہے، اللہ کی بڑائی کو ڈالا ہے، لہذا ہم بچوں کا ذہن بنائیں۔ تیسرا، خواتین کا حتیم میں نماز پڑھنا۔ دیکھیں حتیم میں نماز پڑھتے وقت میں نے کل ایک ویڈیو بھی دکھائی تھی، جب خواتین وہاں نماز پڑھنے کے لیے اندر داخل ہوتی ہیں اس زور سے جاتی ہیں کہ دھکے پڑتے ہیں، بعض دفعہ شرطے نیچے گر جاتے ہیں، خواتین ان کے اوپر گر جاتی ہیں۔ ایسا کام نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب سکھائے، اطمینان، وقار سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تم بھاگنا نہ شروع کر دو بلکہ وقار سے چل کر آؤ۔ دیکھیں نماز کھڑی ہونے والی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں آداب سکھائے۔ آپ لوگ جو بیریئر لگا ہوا ہے اس کے اندر ہی رہیں، بیریل کو کراس کر کے اندر جانے کی کوشش نہ کریں۔ ہر خواتین کو 4 سے 5 منٹ وہاں دیتے ہیں، جتنا آپ کو ٹائم ملے اتنا ہی لیں، دوسرے لوگوں کا حق نہ ماریں۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر انتظار کریں، اس وقت کے اندر موقع مل جاتا ہے، بعد فجر کے بعد بھی موقع مل جاتا ہے، لہٰذا وہاں کے جو مقامی جو کام کرنے والے ہیں ان سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں خواتین کے لیے کب نماز پڑھنے کا وقت ہے، مردوں کے لیے کب نماز پڑھنے کا وقت ہے، وہ آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ کریں گے، وہاں جا کے آپ ان سے پوچھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور چوتھی جو ٹرکس ہے آپ لوگ سمجھ لیں، حجر اسود کو اگر خواتین بوسہ دینا چاہتی ہیں وہ ملتزم کے پاس آرام سے آئیں، یعنی باب ملتزم کے پاس آرام سے آئیں، وقار کے ساتھ آئیں۔ ملتزم کے پاس دیکھیں کہ کتنا رش ہے، شرطے وہاں خواتین کو خود ہی آگے کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں کیسے آرام سے یہ خواتین بوسہ لے کے جا رہی ہیں۔ لہذا پلیز دھکا نہ دیں، جلدی نہ کریں۔ اگر آپ لوگ آرام سے جائیں گے، سکون سے جائیں گے تو بآسانی آپ لوگ بوسہ لے کے واپسی آ جائیں گے۔ باب ملتزم کی سائڈ سے جانا ہے، خواتین کی جانب سے جانا ہے، آرام سے جانا ہے۔ شرطے جب رش بڑھ جاتا ہے کچھ خواتین کو پیچھے کر دیتے ہیں، کچھ خواتین کو آگے کر دیتے ہیں، آپ نے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے بوسہ لینا ہے۔ بوسے میں آپ لوگ یاد رکھ لیں حجر اسود کو عمدہ خوشبو لگی ہوتی ہے، عمرہ کر رہے ہیں تو آپ لوگ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ حجر اسود کو آپ نے بوسہ دے دیا، آپ کو خوشبو بہت زیادہ مقدار میں لگ گئی تو دم آ جائے گا۔ پلیز آپ لوگ عمرہ کمپلیٹ کریں، یعنی عمرے کے تمام افعال کر لیں، اس کے بعد آپ لوگ احرام کی حالت میں آ سکتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ عمرے کے بغیر دیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، یعنی عمرہ آپ لوگ کر چکے ہوں تو بہتر ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجیے گا۔ دوستو کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ یہاں کی جو بھی بات ہوگی آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔